نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو تو وہ تم سے تکلیف ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ اسے پھیر دینے کا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کفار شدید قحط میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ کتے اور مردار کھا گئے اور بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لے کر آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی، التجا کی کافروں نے کہ اتنا شدید قحط ہے کہ ہم کتے اور مردار کھا گئے اور یہ ہم سے دور ہو جائے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا گیا کہ جب تم بتوں کو خدا مانتے ہو تو جاؤ اس وقت انہیں پکارو، وہ تمہاری مدد کریں، اور تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو فرمایا تم کیوں انہیں معبود بناتے ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بت معبود نہیں ہے اور نہ اس بات پر یہ قادر ہیں کہ یہ تکلیف مٹا سکیں اور نہ اس پر کہ تم سے مصیبت منتقل کر کے دوسرے پر وہ ڈال دیں۔ تو یہ آیت مبارکہ کا شان نزول تھا۔ آگے سنیے، فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ کفار کے بہت سارے گروہ تھے اور کوئی بتوں کو پوجتا تھا تو کوئی دیوی کو، دیوتاؤں کو پوجتا تھا اور کوئی فرشتوں کو پوجتا تھا۔ یوں ہی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا ہی ان کو بنا دیتے، اور یہودیوں کا ایک گروہ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا۔ یوں ہی بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے جنات کو وہ پوجتے تھے اور جو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ان کے پوجنے والوں کو ان کی خبر نہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور ان لوگوں کو شرم دلائی کہ اللہ کے سوا جن مقربین بارگاہ الہی کو یہ لوگ پوجتے ہیں وہ تو خود اللہ کی بارگاہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، تاکہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اس کو وسیلہ بنائے۔ تو جب یہ مقربین بارگاہ الہی تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو کافر انہیں کس طرح معبود بناتے ہیں۔ تو اس آیت سے علماء نے یہ بات لکھی کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ آیت میں وسیلے کا جائز ہونے کو بیان کیا گیا اور شرک کا رد کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ وسیلہ ماننے اور خدا ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج لوگ وسیلہ نہیں، اس کی تعریف کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ ڈائریکٹ انکار کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ قرآن کے اس آیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے یہ بات لکھی کہ جو وسیلے کو شرک کہے کہ وسیلہ نہیں مان سکتے کہ کسی کا بھی، تو فرمایا وہ اس آیت کے مطابق سب سے پہلے معاذ اللہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شرک کا مرتکب قرار دیتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقرب وسیلہ جو ہیں وہ حضور ہی ہیں، کیونکہ حضور کے وسیلے سے وہ سب کے سب حضور کے وسیلے سے دعا
یہ پیچھے بھی آپ سماعت کر چکے ہیں کہ سب کرتے تھے، اور قیامت کا جب دن ہوگا تو ساری مخلوق میدان محشر میں ہوگی، اور میدان محشر میں وہ سارے کے سارے حضور کی بارگاہ میں جمع ہو کر حاضری دیں گے اور حضور کو وسیلہ بنائیں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر سفارش کریں تاکہ حساب کتاب کا شروع ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی پیاری بات کہتے ہیں، سنیے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے؟ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہاں سے بھی، اس آیت سے بھی پتہ چلی، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو کافر کسی کو وسیلہ مانتے تھے تو وہ ان کی عبادت کرتے ہوئے انہیں وسیلہ بناتے تھے۔ ہم رسول اللہ کو خدا نہیں بناتے، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور وہ خاص اس کے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، ہم انہیں خدا نہیں کہتے، اور پھر اس کے بعد جا کر ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہی بات یہاں سے پتہ چلی۔ آگے سنیے، فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے، اگر وہ فرما بردار بستی ہے یعنی اس بستی میں رہنے والے سارے ہمارے فرما بردار ہیں، تو فرمایا ایسی بستی کے لوگوں کو ہم فرما بردار ہونے کی صورت میں اچھی موت کے ساتھ انہیں روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے۔ اور فرمایا اگر کوئی بستی والے سارے گناہگار ہیں تو فرمایا کہ اسے دنیاوی عذاب کے ساتھ ہم ہلاک کر کے ختم کر دیں گے روز قیامت سے پہلے۔ اور فرمایا اگر کسی کافر کی بستی کو دنیا میں عذاب نہ آیا تو فرمایا آخرت میں اسے شدید عذاب ہوگا۔ اور فرمایا یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا، ایک یہ والا کام، اور سود یہ دوسرا کام، فرمایا اس کی کثرت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کی ہلاکت کا حکم دے دیتا ہے، وہ بستی پوری کی پوری تباہ کر دی جاتی ہے جس میں یہ دو کام کیے جاتے ہیں، اور یہ دونوں کام اللہ کے غضب کو سب سے زیادہ دعوت دینے والے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز سود کے معاملات کی، لین دین کے معاملات کی، لوگ اس کا علم حاصل نہیں کرتے اور سودی معاملے میں وہ پڑ رہے ہوتے ہیں، اور کاروبار سے دیکھ لیجئے کیسی برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور کیسا کرائسس کا ایک ماحول پورے پاکستان میں آج وہ آیا ہوا ہے۔ یہ سارا یہ سودی اور ہماری عوام کا بھی، اور بڑے لیول پر بھی جو ہمارے سودی معاملات ہیں، اور دیکھ لیجئے کہ کیسی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ دو کام کثرت سے ہوں گے، اللہ اس بستی کے لیے حکم دے دیتا ہے کہ وہ تباہ و برباد کر دی جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جہاں آج سعی کی جاتی ہے، صفا مروہ کا پہاڑ ہے، تو فرمایا حضور سے کافروں نے کہا
کہ اہل مکہ نے کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے اسے آپ سونے کا بنا دیں، اور یہ جو مکے میں جتنے پہاڑ ہیں ان سب کو ہٹا دیجیے۔ تو انہوں نے یہ کہا اور یہ نشانی مانگی، تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت مبارکہ وحی کی، اور اس میں فرمایا کہ محبوب اگر آپ فرمائیں تو ہم آپ کی امت کو مہلت دی جائے، اور اگر آپ فرمائیں کہ جو انہوں نے مانگا ہے یعنی اہل مکہ نے آپ سے طلب کیا ہے تو وہ پورا کیا جائے، لیکن محبوب اس کے ساتھ اگر انہوں نے جو طلب کیا ہے وہ اگر ہم دے دیں، دکھا دیں ان کی نشانی، تو فرمایا پھر وہ ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ یہی ہماری سنت ہے کہ جب کوئی نشانی قوم طلب کرتی ہے تو ہم اسے وہ نشانی دکھا دیں، اور اس کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور پھر مہلت نہیں دیتے۔ اور ایسا ہی ہم نے پہلو کے ساتھ کیا۔ اسی بیان کو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا، تو فرمایا کہ کفار کی مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے ہمیں صرف اس چیز نے باز رکھا ہے کہ ہم نے جو آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی امتوں نے ان سے نشانیاں طلب کی، ہم نے انہیں وہ نشانیاں دکھائیں، اور اس میں سے ایک واضح مثال اللہ نے دی کہ قوم سمود کی جو تھی، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک اونٹنی کی نشانی مانگی تھی کہ وہ پہاڑ میں سے نکلے، وہ حاملہ ہو، اور وہ اس کی ساری نشانیاں مانگی تھی، وہ ہم نے ان کو وہ نشانی دکھا دی، اور قرآن نے کہا کہ وہ نشانی دیکھنے کے بعد قوم ماننے کے بجائے اس نے اس اللہ کی نشانی کو، اس ناقۃ اللہ کو، اس اللہ کی اونٹنی کو فرمایا کہ اس پر ظلم کیا اور اسے قتل کر دیا۔ گویا کہ انہوں نے اس اونٹنی پر نہیں بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ فوراً تباہ کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ یاد رکھو کہ ہم نشانیاں جلد آنے والے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ یہ بات بتا دی کہ اگر تمہیں نشانیاں دیکھنی ہے تو پھر ہم نشانیاں دکھا کر پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا پیغام ہے۔ ایسی بہت سی نشانیاں آج ہمیں اللہ دکھا رہا ہے، یہ ساری نشانیاں بھی ہمیں اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اپنے دل میں اپنے رب کا خوف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا ہمارے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کروایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا سب سے پہلے کہ سب لوگ کائنات میں جتنے لوگ ہیں، فرمایا سب اللہ کے قابو میں ہیں، کوئی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں، سب اللہ کے قابو میں ہیں۔ محبوب آپ انہیں تبلیغ فرمائیے، اور فرمایا کسی کا بھی خوف نہ کیجیے، اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ یعنی کتنا بڑا اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی تسلی دے رہا ہے، محبوب آپ کسی سے بھی مت ڈریے گا کیونکہ آپ کا نگہبان اللہ ہے۔ یہاں سے علماء نے یہ جو لفظ آیا احاطہ، اور قرآن میں بہت سے مقامات پر آتا ہے کہ جہاں بھی قرآن و حدیث میں یہ بات آئی کہ اللہ گھیرے ہوئے ہے، اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، جیسے سورہ آیت الکرسی میں بھی آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم اور قدرت سب کو گھیرے ہوئے ہے، نہ کہ رب خود سب کو، کیونکہ گھیرنا جو ہوتا ہے نا وہ جسم کے لحاظ سے ہوتا ہے، ذات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ جسمانی اعتبار سے گھیرنے سے اور گرنے سے پاک ہے، کیونکہ ہمارے رب کی ذات جو ہے وہ جسم سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ یاد رکھنا بھی چاہیے ہمیں۔ اسی طرح اس آیت میں دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ کیا آزمائش؟ اس کا علماء نے لکھا کہ شب معراج کی بیداری کی حالت میں
جو آیات الہیہ کا آپ کو مشاہدہ معائنہ کروایا گیا وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے تو لوگوں کو واقعہ معراج کی حضور نے خبر دی تو کفار نے حضور کی تکذیب کی اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے، اور کفار مذاق کے طور پر بیت المقدس کی عمارت کا نقشہ حضور سے پوچھنے لگے۔ میرے آقا نے ان کو سارا نقشہ بتا دیا۔ اس پر کفار نے آپ کو جادوگر کہا کہ آپ تو بہت بڑے جادوگر۔ تو اس آیت میں معراج جسمانی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، کیونکہ مشرکین نے حضور کے معراج کا انکار کیا اور فتنہ اٹھایا۔ اگر یہ صرف خواب کی معراج ہوتی تو کبھی بھی کافر انکار نہ کرتے اور نہ فتنہ۔ یہاں دکھانے کا لفظ اللہ نے فرمایا جعل الرؤیا التی، تو یہاں سے علماء نے فرمایا دکھانے سے معراج کی رات کی وہ سیر ہے کہ جس کی خبر حضور نے مکے والوں کو دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی تو وہ صدیق بن گئے، کافروں نے انکار کیا وہ صدیق بن گئے۔ تو گویا کہ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ معراج کو مان کر کوئی صدیق بنا اور معراج کو انکار کر کے کوئی صدیق بنا۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو معراج کو نہیں مانتے۔ یہ قرآن ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اور لعنتی درخت کون سا تھا؟ تو وہ اس آیت میں قرآن نے کہا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، کہ اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی۔ تو یہ بھی سن لیجئے یہ زقوم کا درخت ہے کہ جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ نے سبب آزمائش بنایا۔ یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جب حضور نے فرمایا کہ جہنم میں آگ کا درخت بھی ہوگا، اس پر ابو جہل نے وہ لوگوں کو جمع کر کے کہا اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے بھی ہیں اور فرمایا کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی، لیکن اس کے ساتھ حضور یہ محمد یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں درخت بھی ہوگیں گے۔ تو اس نے اپنی عقل سے سوچا تھا اور کہنے لگا کہ آگ میں درخت کہاں رہ سکتے ہیں، یعنی آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں آگ کا کام جلانا ہے اور وہ درخت کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، تو وہ اس نے اپنی عقل سے لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ جلائے گی، وہاں پتھر بھی ہوگا اور وہاں درخت بھی ہوگا آگ کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض انہوں نے کیا۔ کس وجہ سے کیا؟ کیونکہ وہ اللہ کی قدرت سے غافل رہے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ قادر مختار ہے، وہ اپنی قدرت سے چاہے تو وہ آگ میں بھی درخت کو پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ آگ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جہنم پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس جہنم میں درخت آگ کا پیدا کرنا بھی اسی کی وہ قدرت میں ہے، اس سے کچھ بعید نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لعنتی درخت ہے، یعنی وہ زقوم کا درخت ہوگا اور وہ جہنمیوں کی خوراک بنے گا اور وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، کیونکہ جہنمی جب جہنمی کو کھانا وہ جہنم میں مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا اور خون اور پانی دیا جائے گا، اور یہ کھانے کا زقوم والا درخت جو ان کو چیر کر اندر سے رکھ دے گا۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے حفاظت فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے تیرے محبوب کا ذکر پاک بھی سنا قرآن میں، مولا کریم حضور کائنات میں ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ ہم تیرے پیارے محبوب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا سچا عشق دے دے، حضور کی سچی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ صحابہ کرام کی محبتوں کا واسطہ، یا اللہ ان کی محبتوں کا واسطہ، اے اللہ اس میں سے ہمیں کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ مولا کریم قول و فعل میں ہمیں ایک کر دے، مولا کریم قول و فعل کے
تضاد سے بچا لے، ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے، گناہ سے بچا لے، با ادب با نصیب بنا، مرتے دم تک ہمیں ہر قسم کی بے ادبیوں سے محفوظ فرما، قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرما، مولا کریم اس قرآن پاک کی تعلیمات پر مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، غور و فکر کی توفیق دے دے، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اس کی تلاوت کی توفیق دے دے مالک، اس کو اس میں غور و فکر کی توفیق دے دے، وہ صلاحیت، وہ قابلیت، وہ ہمت عطا کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں کہ اللہ جس کے دل میں جو تمنا ہو، جو مراد ہو، پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔